مرتبہ ایسا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، یہ بات حیا سے بھی تعلق رکھتی ہے اور وفاداری رسول سے بھی تعلق رکھتی ہے. غور سے سنیں آپ. جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے. کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن مکہ والوں نے بیچ راستے میں آپ کو روک لیا. کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتے. 35 کلومیٹر صرف باقی رہ گیا تھا مکہ. روک دیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ والوں سے حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، کیونکہ مکہ والے حضرت عثمان کی بڑی عزت کرتے تھے. وہ بہت محترم تھے مکہ والوں کی نظر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نائب بنا کر مکہ بھیجا بات چیت کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احرام پہن کر کے آئے تھے. کہاں سے؟ مدینے سے احرام پہن کے آئے. اور وہ پہنچ گئے مکہ میں. مکہ والوں سے بات چیت کرنا تھا، صلح کی بات کرنی تھی کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کو آنے دو، حرم کعبہ کا طواف کرنے دو، ہمیں عمرے کے ارکان ادا کرنے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات چیت کرنے کے لیے آئے تو اس وقت مکہ والوں نے منع کر دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے ہرگز نہیں دیں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی، اے عثمان تم آ گئے ہو مسجد حرم تک. کہاں آ گئے تھے؟ مسجد حرم مکہ تک. تم چاہو تو اپنا عمرہ پورا کر لو اور چلے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب حرم پر کھڑے ہیں، خانہ کعبہ قریب میں ہے. کہتے ہیں اے لوگوں، زندگی بھر میرے جسم پر احرام رہے تو رہ جائے، بغیر نبی کے عمرہ کا ایک چکر بھی نہیں کروں گا. خانہ کعبہ کے طواف کا ایک چکر بھی نہیں ادا کروں گا. اگر تم نے نبی کو روکا تو نبی کے بعد پھر عمرہ ہے کیا چیز؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا. بغیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہوں نے منع کر دیا کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن تم جب نبی کو روکے ہو تو میں کیسے عمرہ کروں. نہیں کیا. احرام کے حالت میں تھے. اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں، ان کے ہر کام رسول پاک کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کیا اپنی زندگی میں، خانہ کعبہ کا طواف کیا جب وہ خلیفہ تھے، اور حجر اسود کے پاس آئے ہیں. حجر اسود کو چومنے کے لیے آج کیا حالت ہوتی ہے، ایک جنگ جیسی حالت ہو جاتی ہے. سارے ٹوٹ پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی فضیلت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جو اسے بوسہ دیتا ہے اس کے پورے گناہوں کو چوس لیتا ہے، گناہوں سے پاک کر کے اسے چھوڑتا ہے. یہ فضیلت بھلا کون نہیں لینا چاہے گا. آج بھی آپ جائیں گے حرم کعبہ میں تو بھیڑ لگی ہوتی ہے. آج کی پوزیشن نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو انہوں نے بھی کورونا کی وجہ سے حرم کعبہ کو بند کر کے رکھا ہے، وہ جو یزیدی اور یہودی وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب حجر اسود کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے، تو میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے. پتھر تو پتھر ہے، جنت سے آیا ہے اگرچہ، لیکن سارے صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے حجر اسود، اگر میں نے میرے نبی کو تیرے اوپر اپنے لب رکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے نہیں چومتا. آج صرف میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما. وہ صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ جو کرتے تھے وہ وفائے رسول کے لیے کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہمارا اسلام کچھ بھی نہیں ہے. مجھے حیرت ہوئی تھی، مصر میں تھا، آخری زمانہ تھا ہمارے تعلیم کا. اس وقت ایک فتویٰ آیا تھا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے، بنوریا ٹاؤن دارالعلوم دیوبند کی وہ ایک شاخ سمجھ لیں یا انہی کے مکتبہ فکر کا ایک مدرسہ بہت بڑا. وہاں سے فتویٰ شائع ہوا ہے ان الدین لا يحتاج حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کی بھی اسے ضرورت نہیں. یہ فتوے میں باضابطہ. اور اس فتوے کے رد میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی تھی. پوری کتاب اس کو شائع کیا گیا ہے مصر سے، پوری عربی میں کتاب شائع ہوئی ہے. میں یہاں بیچ میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے عزیزو، دیکھو یہ کون سا عقیدہ ہے. وہ صحابہ تو کہتے ہیں میں بغیر رسول کے طواف نہیں کروں گا،
ایک صحابی کہتے ہیں یہ بھی خلفائے راشدین، میں اگر نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی حجر اسود کو نہ چومتا. اور آج کے یہ کہتے ہیں، یہ کھٹمل آج یوں کہتے ہیں کہ رسول کی ضرورت نہیں دین کو. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بات چل رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو 35 کلومیٹر دور ہے. حدیبیہ کے مقام پر ایک کسی نے افواہ اڑا دی، یہ شیطانی افواہ تھی. عثمان ابن عفان کو مکہ والوں نے قتل کر دیا. یہ افواہ ہو گئی، صحابہ بے قرار ہو گئے. معظم و مکرم ایک محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قتل ہو گیا بغیر کسی وجہ کے. اور قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. حضور کے وہ قاصد تھے، بادشاہوں کے قاصد آتے تھے، ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا جا سکتا تھا. جو تمہاری دشمنی ہے وہ بادشاہوں کی فوج کے ساتھ تمہاری فوج لڑے گی، لیکن قاصد کے ساتھ نہیں. ایمبیسیڈر کو آج بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی، آج بھی قانون یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر کے حضرت عثمان گئے ہیں تو صحابہ بے قرار ہو گئے کہ حضور کے قاصد کا قتل کیسے ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور سب سے بیعت لی. آج ہی میں نے جمعہ میں کہا نا کہ بیعت جو ہم آج اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہیں. صحابہ کو قریب بلایا اور بیعت لی. کہا کہ تم سب کے سب وعدہ کرو کہ اسلام پر اپنی آخری سانس تک قائم رہو گے، دین کو حق سمجھتے رہو گے، اور حضرت عثمان اگر قتل ہوئے ہیں تو اس کا انتقام لیں گے. یہ وعدہ لیا. 1400 صحابہ سے بیعت کی. یہ پورا واقعہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. وہ مجمع میں نہیں تھے، مکہ میں ان کے قتل کی خبر پھیل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بیعت لے لی. اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ حضور نے اٹھایا، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنا سیدھا ہاتھ یوں رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں. حضرت عثمان کی بیعت، کیونکہ وہ ایک غائب تھے نا، سارے صحابہ نے بیعت کی اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کس نے کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں یہ عثمان کا ہاتھ سمجھتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں. اس واقعے کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں لیکن میں آج رک گیا اس پر. ایک جگہ لوگ بے قرار ہیں کہ وہ قتل ہو گئے. افواہ کیا پھیلی ہے؟ وہ قتل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کا انتقام لیا جائے گا اگر وہ قتل ہو گئے، لیکن دوسری جگہ حضرت عثمان کے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر کے بیعت بھی کر رہے ہیں. یہی رسول کریم کا علم غیب ہے. میرے آقا جانتے تھے عثمان کا قتل نہیں ہوا، وہ بحیات ہے مکہ میں. اور ہوا بھی ایسی ہی کہ شام نہ ہو پائی کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت واپس آئے اور پھر اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کی. اب اس بیعت کا کہاں سے تذکرہ ہے؟ میں حیائے عثمانی کو لے کر کے چلا تھا، تمہیں صلح حدیبیہ بھی لے جانا پڑا اور مکہ کے طواف تک بھی جانا پڑا، اب بیعت تک بھی مجھے آنا پڑا. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر چکے. اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً 12 سال آپ کی خلافت، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی 12.5 سال خلافت، 24.5 سال یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں بیعت کرنے کے بعد بھی 4 سال تک، یعنی تقریباً 28 سال سمجھ لیں حضرت عثمان غنی اس بیعت کے بعد 28 سال باحیات رہے. میرے آقا حضرت عثمان فرماتے ہیں اس ہاتھ کو کبھی انہوں نے استنجا کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اس ہاتھ کو اپنی ضروریات کے لیے بھی استعمال نہیں کیا، حاجت کے لیے جس طرح استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اپنے اس جگہ تک نہ لے جاؤں جو سطر کے اندر ہو سکتا ہو. 28 سال تک اپنے اس ہاتھ کی حفاظت کیا.
28 साल तक हया के वो पैकर थे, इसलिए मुझे ये बैत जिक्र करनी पड़ी।